بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج پاکستان میں ذی الحجہ کی 28 ہے اور سعودی عرب اور یورپ میں 29 ہے، اور اگر 29 کا بعد چاند آ گیا تو ان کا آخری دن ہے، ہمارا کل آخری دن ہوگا. تو پھر یہ سال اسلامی سال ختم ہو جائے گا تو یکم محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا. تو دنیا کا قاعدہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، کو جو بھی کاروبار کرتا ہے جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کیا کھویا کیا پایا، کتنے کی میری موڑی تھی، کتنا کیپٹل تھا، کتنا ہے اب موجود ہے، نفع ہوا یا نقصان ہوا. اسی طرح جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی انکریمنٹ لگنی ہوتی ہے، ان کی رپورٹ بنتی ہے کہ یہ جس سے اس کی پروموشن کا تعلق ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا کے معاملے میں بھی بچے کی 1 سال بڑھ جاتا ہے، کہا جاتا ہے 1 سال کا بڑا ہو گیا ہے. اسی طرح 1 سال کم بھی ہو رہا ہے، جہاں 1 سال بڑھ رہا ہے وہاں 1 سال کم ہو رہا ہے. ہر شخص جس کی 1 سال بڑھ گیا خوش ہوتا ہے، میں اب اتنے 25 سال کا ہو گیا ہوں. تو دوسرے لفظوں میں اس کی زندگی کا جو بالفرض مال 70 سال ہے اس میں سے 25 سال نکل گئے، باقی 45 رہ گئے. تو اسی طرح اب ہم نے یہاں بھی دیکھنا ہے کہ 1 سال جو ہمارا جا رہا ہے، اس سال میں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا. ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ بارگاہ الہی میں پیش ہو سکے، ہم اس قابل ہیں کہ یہ منہ اللہ کو دکھا سکے. ہمارے یہ اعمال کے ساتھ اگر موت آ جائے تو ہم اس قابل ہیں کہ ہماری نجات ہو سکے، ہم اس قابل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے. لیکن ایک بچہ ہے نا، وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں داخل کر دیا گیا اور اب اس کا امتحان ہے. اگر وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو اپنی ڈگری لے کے خوشی خوشی جاتا ہے اور پہلے اطلاع پہنچا دیتا ہے تاکہ اس کا استقبال کیا جائے. ہار پہنائے جاتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، مبارک باتیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے، وہ تو ٹیلی فون بھی نہیں کرتا کہ میں آ رہا ہوں. وہ تو کوئی کئی دن چھپا ہی رہتا ہے، چھپ چھپ کے رہتا ہے، پتہ نہ چلتا ہے. پھر جب جاتا بھی ہے تو باہر نہیں نکلتا کتنے دن، اور اس کے ماں باپ بھی اس پریشانی کی وجہ سے لوگوں کے ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے. تو بھی ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ سال گزارا ہے، یہ ہماری خوشی کا ذریعہ ہے یا ہمارے غم کا ذریعہ ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے یا ہماری ناکامی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یا اللہ کی بغاوت کا ذریعہ ہے، اللہ جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا ذریعہ ہے. یہ سارا کچھ ہم نے دیکھنا ہے اس میں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. اور اگر ہم نے اس کا نہ کیا، مشاہدہ نہ کیا، تو کل میدان محشر میں تو ویسے بھی سب کو نام اعمال ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، لو بھی پڑھو اپنا نام اعمال. اور اس وقت ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا، معذرت نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. آج بچہ غلطی کرتا ہے نا جب امتحان میں، تو اس کے پاس اس سے وقت ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کے دوبارہ ٹھیک کر لے. پینسل سے لکھا ہے تو ربڑ سے مٹا لے. لیکن جب وہ اپنا پیپر استاد کو دے بیٹھتا ہے، نگران کو، اب اس کے ہاتھ کٹ گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس سارے مواقع ہیں، چند آنسو بہا کے توبہ کر کے اللہ سے منوا سکتے ہیں. ربڑ کی طرح مٹ جاتے ہیں یہاں، وہاں اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے اس حال میں دنیا سے ہم چلے گئے، اس حال میں چلے گئے کہ ہم نہ کچھ کر سکے،
تو یہی ہماری خرابی، بربادی اور تباہی کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہم ناکام لوگوں میں آتے ہیں۔ تو بھی گزارش ہے، سال کا آخر ہے، اللہ سے استغفار بھی کرنی ہے۔ اللہ تیرا کھا کے تیری زمین میں تیرے سامنے میں نے تیری بغاوت کی، اللہ تیری زمین میں تیرے سامنے تیرا کھا کے، تیری پانی پی کے، تیری آکسیجن لے کے، تیرے خوشیاں لے کے تیری بغاوت میں نے اعلانیتاً کی ہے۔ گورنمنٹ کی بغاوت کرو تو گورنمنٹ تو سزا دے دیتی ہے، لیکن اللہ تم نے مجھے سزا بھی نہ دی، اللہ تم نے کوئی جرمانہ بھی عائد نہیں کیا۔ آدمی کورونا ہو جاتا ہے تو آکسیجن گھنٹے کے حساب سے اسے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ میں بوڑھا ہو گیا آکسیجن لیتے لیتے، تیری نافرمانی بھی کرتے کرتے، اللہ تو نے پکڑا نہیں، تو نے سزا نہیں دی، تو نے شکل مست نہیں کی، تو نے میرا کھانا پینا بند نہ کیا، میری نیند نہ روکی۔ اے میرے اللہ، میں سارا بغاوت میں وقت گزار کے آ گیا ہوں، آج پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کے بعد رجوع کر لیتے ہیں، جو اپنی خامی کے بعد اس سے رجوع کر کے اسے خوبی کے ذریعے بدلتے۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو مسلمان کو سب سے پہلے استغفار کرنی ہے کہ مجھ سے جو اعمال دو طرح کے ہیں، ایک ہوتے ہیں گناہ، وہ تو اس پہ تو توبہ کرنی پڑتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ نیکیاں، لیکن ہمارا نیکیوں کا وہ معیار نہیں جو بارگاہ الہی میں قبول ہو سکے۔ ہمارے سجدوں میں بھی دھیان نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں بھی دھیان نہیں ہے، ہماری نمازوں میں بھی دھیان نہیں ہے، ہماری نیک کام کرتے بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی استغفار کرنی ہے کہ اللہ جو یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، یہ اس پہ کہ جرمانہ نہ ہو جائے۔ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور غلط ڈرائیونگ پارکنگ کر جاتے ہیں تو جرمانہ ہو جاتا ہے۔ آپ ون وے تھا اس کو آپ غلط چلتے ہیں، گاڑی جانے کا راستہ تھا آپ آ جاتے ہیں، جانے یا آنے والا راستہ تھا آپ چلے جاتے ہیں، آپ پہ جرمانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ میں نے تو بہت ہی مسٹیک کی ہیں، کھڑا بھی اپنی مرضی سے ہوا، چلا بھی اپنی مرضی سے ہوا، تیری بھی پرواہ نہیں کی، تیرے نبی کے رستے کو بھی چھوڑا۔ تو آج اس سال کے ختم ہونے کا جو تحفہ ہے وہ استغفار ہے، اور اگلی بات اللہ سے مانگنا نیا آنے والا سال ایک سورج کی طرح چمکتا دھمکتا ہو اسلام کے نام پہ، جو اسلام کی عزت مجروح ہو چکی ہیں، اسلام کی چیخ و پکار دنیا میں پھیل رہی ہے، ظلم کے تشدد کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، تو اللہ اس رات کو روشنی میں بدل آنے والا سال امت مسلمہ کی عزت کا سال ہو، جس کا پہلا ہی محرم میں سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ابتدا ہوئی۔ اللہ یہ آنے والا سال اس شہادت کی برکت سے امت پہ بہنے والے خون کے روپ سے، جس میں اہل بیت کے خون بہے، اللہ ان کی برکت سے امت کے بہتے ہوئے خون کو روک دے۔ تو بھئی پچھلے گناہوں پہ استغفار اور آنے والوں میں اللہ سے مدد مانگ کے، اللہ سے اچھی امید لگا کے، اور اس کے ساتھ اپنے اعمال کو سیدھا کرنا ہے۔ ایک بچہ ہے، اسے پتہ ہے میں غلطی کر گیا ہوں، اور وہ غلطی کرنے کے بعد نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر فیل ہو جاتا ہے، پھر فیل ہو جاتا ہے، آخر کلاس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی جب بار بار غلطیاں کریں گے، بار بار غلطیاں کریں گے، تو اللہ نہ کرے کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اللہ میرے آپ کی، ہم سب کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک معاف فرمائے۔ میں اس لیے گزارش ہے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔